ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے پاک، بزرگ، جلالی اور خوبصورت ترین نام میں معزز ناظرین، آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک پر اور یوٹیوب پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹک ٹاک پر بھی، اور معزز سامعین، آپ جو ہمارے ساتھ follow.jesus7 کی اسکائپ آئی ڈی پر بھی ہیں اور واٹس اپ گروپس میں بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آج یک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خداوند کا ممنون ہوں کہ آج پھر یہ انمول اور بیش قیمت موقع خداوند نے میری زندگی میں فراہم کیا ہے، جو بونس کے طور پر ہے کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کر آن لائن اس زندگی بخش کلام کو، جو سونے سے زیادہ قیمتی اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے کہیں زیادہ صحت افزا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو سکوں، اور میں اس کلام کی آپ کے ساتھ مل کر ڈبل ڈوز لے رہا ہوں۔ ایک ڈوز تو اس کو تیار کرتے وقت میں نے لی ہے، اور دوسری ڈوز جب میں آپ کے ساتھ اس کلام کو شیئر کرتا ہوں تو روح القدس ڈبل ڈوز مجھے دینے کو ہے، تاکہ اس کلام کو میں اپنی زندگی میں اپناؤں اور مجھے خداوند کے ساتھ چلنے میں اور زیادہ آسانی ہو اور خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اور یقین جانیے، اگر آپ کان کھول کر روحانی طور پر بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہوئے اس خدا کے کلام کے میری طرح سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ آپ خالی ہاتھ واپس لوٹیں، کیونکہ خدا کا کلام بے انجام اور بغیر کسی نتیجے کے واپس لوٹتا نہیں ہے۔ خدا زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، اور وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے ان کی زندگی میں جو اس کا اثر لینا چاہیں۔ آج کے دن ہم عہد عتیق میں سے اور انبیاء اکبر میں سے دانییل نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم 9 باب پر ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 4 آیات آپ کی خدمت میں نہ صرف تلاوت کی، بلکہ ان پر ہم نے بخوبی بات چیت بھی کی ہے۔ آج میں آیات 5 اور 6 آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن پس منظر کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ دانیل اور دانیل کے رفیق 70 سال تک بابل کی اسیری میں رہے۔ اب کی بار دارا بن اکسویرس اصل میں جو مادیوں اور فارسیوں کا بادشاہ تھا، لیکن بابل اب مفتوح ہو چکا تھا اور انہی کے انڈر تھا، اس لیے دارا اس وقت بادشاہ تھا۔ اور دانیل نبی اب ایک ایسے مقام پر تھے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے دربار میں
آپ خدمت بھی کرتے تھے اور خدا کی ایک عظیم خادم کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ دانیل نبی کتاب مقدس کی خوب تحقیق اور اس کی فکر کیا کرتے، جس سبب سے یرمیہ نبی کی کتاب سے نبوتی طور پر آپ کو معلوم ہوا کہ خدا نے یرمیہ نبی کی معرفت یہ کہہ دیا کہ قوم بنی اسرائیل 70 سال تک اسیر ہو سکتی ہے نہیں بلکہ ہوگی 70 سال تک۔ اور اب جب دانیل اس کتاب کو لکھتے ہیں تو ان 70 سالوں کے پورا ہونے میں ابھی چند سال باقی تھے، اور یرمیہ نے نبوت کی، اور اب دانیل نبی خدا کے حضور محو دعا ہوتے ہیں، خدا کی عظمت اور خدا کی بزرگی اور اس کی حمد اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آیات 5 اور 6 دانیل 9 کتاب مقدس میں لکھا ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور امراء سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ یاد رہے کہ دانیل نبی کی کتاب کے 9 باب کی یہ جو پہلی تقریباً 16 آیات ہیں، ان 16 آیات میں دانیل نبی قوم بنی اسرائیل اور یہودا کے بیہیف پر خدا کے حضور گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ بہت برس پہلے پاکستان میں کئی بائبل ٹیچرز اور بیداری لانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کئی خدام آتے تھے، اور مجھے اعزاز حاصل ہوتا کہ میں ان کا ترجمہ کرتا، کیونکہ انتظامیہ مجھے بلایا کرتی تھی، اور اکثر اوقات یہ ہوتا کہ وہ جو اسپیشلی ٹیچر ان سیمینارز میں آتے، وہ خدا کے حضور دعا کرتے، اور جتنے بھی ہم پارٹیسپینٹس ہوتے شرکا، ہم سب کو وہ دعا کے لیے کہتے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو اس سیمینار میں اس وقت موجود ہیں، آپ پاکستانی نیشنل ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کے لیے ہمیں بوجھ ہے، جس سبب سے ہم دور کے ملک سے پاکستان آئے تاکہ پاکستان میں خدا ایک بڑی بیداری لائے۔ اور اس بیداری کے تعلق سے انہوں نے کئی ایک پوائنٹس، کئی ایک نکات ہمیں سکھائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیوں نہ ہم اب باری باری ملک پاکستان کے بیہیف پر دعا کریں، یعنی پاکستانیوں کے طرف سے ہم دعا کریں، اور اس دعا کا اثر بڑا تھا، اور میں اس دعا کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ مثلاً آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یوں دعا کریں کہ اے خداوند،
ہم نے تیرا گناہ کیا. یہ جو صیغہ جمع ہے نا ہم، اس کے معنی ہم جو یہاں پر سیمینار میں بیٹھے ہیں ہم ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بہاف پر. ہم میں پورا پاکستان شامل ہے، تمام قبائل شامل ہیں، مذاہب کے لوگ شامل ہیں. ہم نے تیرا گناہ کیا، ہم نے اس دھرتی پر خون بہایا ہے. ہم نے تو نہیں کسی کا قتل کیا اور خون بہایا تھا، لیکن ہم پاکستانیوں کے بہیف پر دعا کرتے تھے. اور یہ کہ شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک لا قانونیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جو لہو کی ایک بڑی چادر، نادیدنی چادر اس پورے ملک پر تنی ہوئی ہے، ہم آپ کے حضور اقرار کرتے ہیں ہم نے خون بہائے، ہم نے قتل کیے، اور مذہب کے نام پر ثواب کمانے کے لیے بہتوں کو کافر کہہ کے ان کا کام تمام کیا. او رب العالمین ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. ہم اور ہمیں. دانیل نبی جب اپنی قوم کے بہیف پر دعا کرتے تھے تو یہاں اس آیت میں، آیت 5 میں آپ نے کیا کہا؟ ہم نے گناہ کیا. اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. ہم نے تیرا گناہ کیا، یعنی پوری قوم اسرائیل اور پورے یہودا نے گناہ کیا، تجھے ناراض کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں عہد عتیق اور ایون عہد جدید میں بھی متعدد مقامات پر رقم ہے کہ بنی اسرائیل بت پرستی کی طرف مائل ہوئے، خدا کو چھوڑ دیا، غیر قوموں کے پیچھے چلے، نہ ہموار جوئے میں جتے، جس کے سبب سے خدا غیر قوموں کو چڑھا لایا اور کئی اسیر ہو کر اسور چلے گئے اور کئی اسیر ہو کر بابل چلے گئے. ہم ان حقائق کو خداوند کے پاک کلام میں بڑے واضح طور پر کلیئرلی دیکھتے ہیں. ہم نے تیرا گناہ کیا. گناہ کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت، خدا کے برخلاف بغاوت کرنا، خدا سے روح گردانی، اپنا منہ خدا کی طرف سے پھیر لینا. یہی تو گناہ ہے. یعنی وہ کرنا جو خدا کے آئین اور خدا کی مرضی اور اس کی شریعت اور اس کے کلام کے برخلاف ہے. اور گناہ میں بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کیا کیا گناہ ہے. یہاں پر آپ کہتے ہیں اے خدائے عظیم و محیب، ہم نے تیرا گناہ کیا، ہم نے گناہ کیا. نمبر 2، ہم برگشتہ ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ لفظ برگشتہ سے مراد ہے راستے سے بھٹک جانا، پٹڑی سے اتر جانا، اور وہ کرنا جو خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہے، گمراہ ہو جانا. ہم برگشتہ ہو گئے، یعنی اے خدا تجھ سے ہم منحرف ہو گئے، ہم نے بغاوت کی ہے. اور آگے لکھا ہے ہم نے شرارت کی. اور لفظ شرارت عام طور پر ہم بچوں کے لیے کہتے ہیں اے بڑا شرارتی ہے گائے. نو، لفظ شرارت شر سے نکلا ہے، اور شر کے معنی بدی کے ہیں. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور شرارت بدی کے کام، اور یہ کسی بچے سے بھی ہو سکتا ہے. اور ہم جو بڑے ہیں ہم سے تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہو سکتا کیا ہوتا ہے. اور مقدس نبی دانیل
خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، یعنی راہ فرار اختیار کیا اے خداوند خدا، بلکہ ہم نے تیرے آئین و احکام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا۔ اور یقین جانیے کہ جب بزرگ دانیل یہ دعا کر رہے ہوئے ہوں گے تو یہ کوئی فارمیلٹی کے طور پر دعا نہیں تھی کہ ہم ادھر سے دیواروں کی طرف دیکھتے رہیں اور کہتے رہیں خداوند ہم نے تیرا گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم باغی ہوئے، ہم نے تیرے آئین کو ترک کر دیا، تیرے احکام کو ہم نے شرارت کی۔ نو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دانیل یہ کہتے ہیں، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ میں بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اوہ، آج قوموں اور امتوں میں بیداری لانے کے لیے خدا ایسے مسیحی ایمانداروں کو ڈھونڈتا ہے جو خدا کے حضور اشک بہائیں، آنسو بہائیں اور قوم کے لیے ان کو درد ذہ لگے ہوئے ہوں۔ ایسے مومنین کو خدا ڈھونڈتا ہے۔ کاش کہ وہ آپ اور میں ہوں کہ ہم رات کے پہروں میں خداوند کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں اور اپنے ملک، اپنے بر اعظم جس میں ہم رہتے ہیں خداوند کے سپرد کرنے والے ہوں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، ہمارے ملک میں بڑی کرپشن ہے، او جی لا قانونیت ہے، او جی ہمارے رائٹس ہمیں نہیں ملتے، او جی رشوت ستانی ہے، فوج یہ ہے، پولیس یہ ہے، رینجرز یہ ہے، فلاں پولیٹیشن ایسا ہے۔ بہت آسان ہے یہ کہنا، لیکن کتنی بار ہم نے خاک اور راکھ اوڑھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر، جو ایک اچھا لباس نہیں ہے، چبھنے والا ہے، بالوں کا بوری کا بنا ہوا، آنسوؤں کے ساتھ روزہ رکھ کر اپنے ملک کی بیداری کے لیے دعا کی۔ کب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ایسا کیا ہو؟ انگلی اٹھانا ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے، خواہ وہ انڈیویجولی کسی پر ہو یا پوری قوم پر ہو، لیکن اس کے لیے ہم رکھنا میں کب کھڑے ہوئے، کب اس کے لیے دعا کی، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو مقدس دانیل یہاں پر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تیرے حضور کیا جو تجھے پسند نہیں تھا۔ آیت 6 میں، اور ہم، پھر سے صیغہ جمع ہے، ان آیات میں ہم دانیل کو قوم کے بہاف پر خدا کے حضور اقرار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس اقرار کے بعد وہ خدا سے درخواست بھی کرتے ہیں 17 آیت کے بعد۔ لیکن ان 16 آیات میں وہ صیغہ جمع ہم یا ہمیں یا ہم نے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں پوری قوم کے بہیف پر۔ اور یہاں کیا ہے؟ اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، یعنی جو انبیاء عہد عتیق میں آتے رہے، اے محیب اور عظیم خدا، ہم نے ان کی نہیں سنی۔
اگر آج کے دور میں دانیل ہوتے تو وہ کیا دعا کرتے؟ اے خداوند، ہم نے تیری باتوں کو جو پہاڑی واز میں ٹیچنگ ہے اس کو فالو نہیں کیا، ہم نے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی بدگوئی کی ہے، وہ پیار جو آپ نے ہم سے کیا ہے ہم ایک دوسرے سے نہیں کرتے، ہم اوپر اوپر سے تو ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے برخلاف ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہیں، ہم نفرت اور کدورت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے سچے خدام جو اس دنیا میں تھے اور ہیں، ہم نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا، ہم ان کی باتوں کے شنوا نہیں ہوئے، ہم نے عبادت اٹینڈ کی لیکن فارمیلٹی کے طور پر، رسمی طور پر، روایات کے طور پر، لیکن ہمارے دل اور ہمارے سینے آپ کے حضور چاک نہیں ہوئے۔ او خداوند ہمیں معاف کیجیے۔ کیا عہد حاضر کی کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو ایسے ہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ آپ خود اس کی سٹڈی کر سکتے اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے تیرے خدمت گزار نبیوں کی نہیں سنی، ان کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر کہ ہم یہوہ کی طرف سے ہیں، ہم خدا کی طرف سے ہیں، کیا کیا انہوں نے تیرا نام لے کر؟ ہمارے بادشاہوں سے کلام کیا، موسیٰ نے فرعون سے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس نے کس سے کلام کیا۔ اور بادشاہ اور امراء یعنی وزراء جو ماضی رفتہ میں حکومتوں میں رہے ہیں، ان سے کلام کیا، لیکن ان کی نبیوں کی نہ ہمارے بادشاہوں نے اور نہ ہمارے وزراء نے ان کی سنی، اور ہمارے باپ دادا یعنی گویا وہ اپنے آباؤ اجداد کے بھی گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ سب لوگوں سے کلام کیا، ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا ہے۔ یاد کیجئے وہ کہتا ہے ہم نے انبیاء کی نہیں سنی۔ اے خدا، آپ نے نبیوں کی معرفت ہم سے کلام کیا، ہمارے بادشاہوں سے، ہمارے وزراء سے، ہمارے آباؤ اجداد سے، لیکن ہم نے آپ کی بات پر کان نہیں دھرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ دانیل اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو اسرائیل کا گناہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گزرے 1 سال یا 6 مہینے یا مہینہ پرانا ہو۔ نو، دانیل جانتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے بھی خدا کے خلاف بغاوت کی، شرارت کی، برگشتہ ہوئے، اور خدا کی آواز اور خدا کے انبیاء جو کلام کرتے تھے اس کے شنوا نہیں ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مجھے بھی اور آپ کو بھی خداوند کے حضور گوشہ نشیں ہو کر اپنے باپ دادا کے، اپنے بادشاہوں اور وزراء کے جو صدارت سنبھالے ہیں، ان کے اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا خدا کے حضور
اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خاکستر ہوتے ہوئے، فروتن اور حلیم ہوتے ہوئے، تاکہ خدا کی طرف سے ایک نئی تازگی ہماری زندگی میں آئے اور خداوند یسوع کا نام ہمارے وسیلہ سے جلال پائے۔ خدا بیداری لانا چاہتا ہے، لیکن اس بیداری کے لیے خدا آج ایسے ڈینیلز یعنی دانیلز ڈھونڈتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کے حضور خالص، عاجز اور انکسار اور فروتن کریں، اور پوری قوم کے بیہیف پر، وہ گناہ جو شاید شخصی طور پر نہیں بھی کیے لیکن قوم نے کیے ہیں، ان کے بیہیف پر خداوند کے حضور اقرار کرنے والے ہوں کہ اے خدا ہماری قوم کے گناہوں کو معاف کر، اور خداوند وہ لہو جو ہم نے بہایا ہے ہمیں معاف کر، ہم نے تیرے آئین کی دھجیاں اڑائیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں خالص، حلیم اور فروتن بنا، اور ہمارے ملک کو بحال کر۔ اور جن ممالک میں خدا کے لوگوں نے یوں عاجز اور انکسار ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خداوند سے معافی طلب کی، ان ممالک میں واقعی بیداری آئی ہے، اور ہماری عاجزی اور انکساری اور ہماری یہ دعا وقتی طور پر نہ ہو۔ میں فیس بک پر کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کی بیداری کی میٹنگ اچھا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن بیداری لانے کے لیے ایک دن نہیں، ریگولر چین پریئرز کی ضرورت ہے، ریگولر پریئرز کی ضرورت ہے، تاکہ ممالک کی تقدیر بدل جائے، نینوا کے حق میں خدا اپنا ارادہ بدل دے، اور جیسے داؤد اور اہل نینوا کو اور مجھے اور آپ کو اس نے معاف کیا ہے، بعین ویسے ہی وہ ہمارے ملک کے شاہ و گدا تک، امیر و غریب تک کو معاف کرے، اور ہمارے ملک میں بیداری آئے۔ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے حضور دعا کریں اور اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں۔ خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ واقعی آپ کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور اس کلام کے ذریعہ ہم سیکھتے ہیں کہ آپ آج اپنے کلام کے ذریعہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اے خداوند، شکر ہو کہ آپ نے ہم سے بات کی کہ دانییل کی طرح آج ہمیں خاکسار بن کر ریگولر دعا کرنے کی ضرورت ہے، چین پریئرز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جس ملک میں ہم ہیں، اسپیشلی پاکستان اور ہندوستان، ایون دوسرے ممالک میں بھی ایک بڑی بیداری اور ایک بڑا انقلاب آئے۔ ہم نے چونکہ اس ملک کا پانی پیا ہے، اس لیے منت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف گناہ کیا ہے، خداوند پاک خدا، ہم نے آپ کے خدام کی نہیں سنی، ہم نے اپنی دکان چمکانے کی کوشش کی، ہمیں معاف کیجئے، ہم نے اپنے بنگلوز بنانے کی کوشش کی اور غربا کا خیال نہیں رکھا، ہم نے انجیل کے پیغام کی خاطر پیسے لیے لیکن ان کا استعمال نہیں کیا۔ او خدا باپ، ہمیں معاف کیجئے، معاف کیجئے، اور فضل بخشیے کہ ملک پاکستان
में एक बड़ी बेदारी रोनमा हो और हमारी आंखों के सामने और हमारी जिंदगी में, ताकि हम आपका जलाल देख सकें। हमें आजिज और इनकसार और हलीम बनने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होऊंगा खुदावंद के कलाम को लेकर। इसके बाद की आयात का मुतालिया करेंगे। तब तक मेरी दुआ है आप खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की पनाह में रहें। God bless you all and have a blessed evening. www.newlifeinstitute.org